مل کے بڑے سارے حضرات آواز میں بولن اعوذ باللہ من السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی ان لولا هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید تسلیم فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتما لمن سبق والفاتح لمن غلق كالموعد الحق بالحق ابي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زمانه هذا روحي وأرواح العالمين للتراب والدمه الفداء أجر الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ووسائلهم وفلايتهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلی محمد وآل محمد. ایک پھر بھی مجلس کی معراج پہ جھلکتی ہوئی صلوات اللہ فرمائیں. صلی محمد وآل محمد. ارباب دانش و اہل حضرات، موالیان حیدر کرار و صدران امام علی مقام، عاشقان رسول خدا و محبان آل ابا، آج الحمدللہ 5 محرم الحرام اس تاریخی قدیمی مرکزی عشرہ محرم الحرام کی مجلس سے عزاز سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ جتنے آپ احباب تشریف فرما ہیں فرسٹ ڈے سے لے کے اب تک آج جو 5ویں نشست تک آتے رہے، موضوع ولایت اور اختیار حجت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. چونکہ آج مجتبیٰ بھائی تکرانے کے ایک اور مجلس سے ساتھی، تو اس لیے ماشاءاللہ ابھی جتنے آئیں گے حصول علم ہم سب عبادت کرنے آئے ہیں، آل محمد کی بارگاہ سے لے کے آپ تک پہنچایا جائے گا. تو سب سے پہلے آیت کا ترجمہ ٹرانسلیٹ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلا میں اللہ ولی، دوسرا میرا رسول ولی، اور تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زوقات دے. میں جب سے پڑھ رہا ہوں تقریباً 15 آیات کی میں نے روشنی میں رکوع اور زوقات کا تذکرہ آپ کو 5 محرم تک سنایا ہے. کبھی اللہ نبی کے میں کل کہا کہ ساتھی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد کے ساتھی وہ ہیں جو رکوع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سجود کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جب کبھی یہی کر منت کے 3 دن روزے رکھے جناب سیدہ کو سلامت کرے، تو پھر اللہ قرآن میں آیت اتارتا ہے. اسی منظر کے پیش نظر مجھے آپ حضرات کی زیارات کا شرف حاصل ہوا ہے. تو پہلا جملہ خدا کی عزت کی قسم آپ کی پاکی
पाकीज़ा समातों की नजर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बड़े खुश नसीब हो कि आप यकम से लेके अब तक आले अबा के घर में तशरीफ ला रहे हो, क्योंकि खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की इस कायनात में, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर वाहिद अबू तालिब का बेटा है अली, कि जिसका चेहरा देख के काफिर को भी खुदा याद आए। अल्लाह अकबर, कितनी तौहीद अली बादशाह ने करवाई। हर मेरे मौला की सीरत तैयबा पढ़े, कूफे में के मिंबर पे भी अली कहता है कि मेरा खुदा ये है, मेरा खुदा ये है, मेरा खुदा ये है। यानी हर मकाम पे विलायत ने औसाफ तजल्ली को बताया कि तौहीद ये है, मेरा खुदा ये है, मेरा अल्लाह ताहिर है, मेरा अल्लाह मुताहिर है, मेरा अल्लाह ज़ाहिर है, मेरा अल्लाह बातिन है। तो फिर जितनी जिंदगी भी अली की मिंबर पे गुजरी, शागिर्दान में गुजरी, हर मकाम पे विलायत ने ये कहा है कि तौहीद सरबुलंद है, मेरा अल्लाह ये है, मेरा खालिक ये है, मेरा मालिक ये है। तो फिर हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत अब कायदा तो यही बन रहा है ना कि सारी जिंदगी अली ने अल्लाह अल्लाह करवाई है। अब जब तक अल्लाह है वो अली अमीन। आगाज़ादी सलाम इतना खूबसूरत आपको कर दिया कि मेरी तवक्कुआत से ज्यादा मोहम्मद अली भाई बात पहुंची। जब तक अली अलैहिस्सलाम थे उन्होंने अल्लाह अल्लाह करवाई। मैंने पहले कहा ना हुसैन ना मुकस्सम, जिन चक्रों का पता ही नहीं। मैं शिया सुना शिया हूं और वही अकीदा लेके कब्र में जाना है। तो जो फरमाइएगा, जब तक अली अलैहिस्सलाम थे उन्होंने अल्लाह अल्लाह करवाई। अब कायदा यही है कि जब तक अल्लाह है वो अली अली करवाएगा, खुदा की इज्जत की कसम। इसलिए कुरान की एक आयत पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह इसी कुरान में कहता है कि ला, तवज्जो फरमाइएगा, ला यतीनी कुंतु, तवज्जो फरमाइएगा, एक एक जुमले का नहीं, एक एक टुकड़े का निजाम है। ला यतीनी कुंतु कंज़न मख्फिया भी तो हदीस आपके ज़हन में है, लेकिन जो आयत के दर्ज में, आयत के ज़ेल में आखिरी फिक्रा है, खुदा की कसम इसी पे एक नहीं कई अशरे बंद हैं जो आपके पाकीज़ा जमाने आलिया की तरफ कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह कह रहे हैं ला यतीनी कुंतु, फिर कह रहा हूं ला यतीनी कुंतु। तीन कुंतु आपने उस दिन सुने थे, लेकिन मुझे आज अगला जुमला दिया करना है, ला यतीनी कुंतु तुराबन। अल्लाह कहता है कयामत वाले दिन, मैं आप इसी तरह पढ़ूंगा जिस तरह जोश विलायत से मुझे पहले दिन से सुनते आ रही है। कयामत वाले दिन, ये अल्लाह का कुरान है, कयामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने हाथों को काटेंगे और ये कहेंगे कि ला यतीनी कुंतु तुराबन, काश हम तुराब होते। अल्लाह अकबर, ये कुरान है। काश हम तुराब होते, आसान कर दूं, काश हम तुराब होते, काश हम खाक होते, काश हम मट्टी होते। तो फिर एक शायर ने जो कलम उठाया था, अब अल्लाह का अर्श इमाम बारका हाजी मलिक रहमान के गैरत मंशिया सुनी भाइयों, आपकी झोलियों में डालने लगा हूं अल्लाह का अर्श। सुनोगे जुमला, उसने कलम उठाया और लिखा, उसने कहा ताशुब, सन उठाना, क्या कहा? ताशुब। फिर कह रहा हूं ताशुब, ताशुब, इस लफ्ज में एक बात बंद है। उसने कहा ताशुब, ताशुब विलायत अली इब्ने अबी तालिब, सुनना, ताशुब विलायत अली इब्ने अबी तालिब, ताशुब अर्ज़े नजफ, ताशुब अर्ज़े नजफ आराम गाहे भूतराब, सर उठाना, ताशुब सरकार अर्ज़े नजफ आराम गाहे भूतराब। क्या कहा? आराम गाहे भूतराब, अर्श यजिद यंज़मो ला यतीनी कुंतु तुराब। तो अब शायर कहता है खुदा की इज्जत की कसम, आयात भी एक तरफ थी, अशआर भी एक तरफ थे। वहां क्या कहा कुरान की आयत में? कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे कयामत वाले दिन जो ये इल्तिजा जाहिर करेंगे कि काश
حقیقت میں یہ بندوں کا محتاج نہیں ہوتا. کیوں جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ بندوں کا محتاج اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جب کائنات نہیں تھی تب بھی یہ تھے. اللہ اکبر. اچھا کائنات کا وجود کیا ہے؟ آپ پڑھے نا کائنات کا وجود کیا ہے تو تمام مفسرین محدثین مورخین واعظ کتب مورخ عالم مفسر حافظ ہر بندہ یہ کہے گا کہ واضح اعلان یہ ہے کہ اللہ نے کہا کن تو کائنات بن گئی. اسی طرح سے کہا فیکون کہے گا تو ہو جا. کن کہا تو بن گئی. فیکون کہے گا تو ہو جا. مجھے ایک بندے نے بلال کتب کے شو میں سمجھ میں پوچھا, اس نے کہا یہ کن تو کنزن مخفیہ تو ہم نے سن رکھا ہے لیکن جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کن تو کائنات بن گئی اور جب فیکون کہے گا تو سرکار ہو جا ہو جائے گا. تو آل محمد کا وجود کیا ہے؟ مربیہ کے بچے سے لے کے آخری جوان تک پھر ہاتھوں کو اللہ کی شبیہ بناؤ تو مصرع بڑا ہے حد ادا نہیں ہوتی. میں نے کہا سرکار آل محمد کہنے ہی اسے ہے جو کن سے پہلے ہو فیکون کے بعد ہو. آل محمد کہتے ہی ہوئے ہیں جو کن سے پہلے ہو فیکون کے بعد ہو. ہر انسان کا وجود کس سے بنا؟ آواز آئے گی آگ سے, پانی سے, مٹی سے, ہوا سے. تو یعنی مٹی پہلے ہے انسان بعد میں. اسی طرح سے کہا مٹی پہلے ہے انسان بعد میں, ہوا پہلے ہے انسان بعد میں, آگ پہلے ہے انسان بعد میں, پانی پہلے ہے انسان بعد میں. یعنی یہ خلق کا اولین ترجمہ ہے محمد علی بھائی. یہ خلق کا اولین اصول ہے کہ مٹی پہلے ہے اس لیے دبا دیتی ہے, ہوا پہلے ہے اس لیے اڑا دیتی ہے, پانی پہلے ہے اس لیے چلا دیتی ہے, آگ پہلے ہے اس لیے جلا دیتی ہے. لیکن کچھ تو ایسے بھی ہوں گے نا جو ان انصار سے پہلے ہوں گے. اسی لیے تو نبی نے معراج پہ جا کے زمانے کو بتایا کہ میں ہوا پہ قادر ہوں. علی نے قبر میں اتر کے بتایا کہ میں مٹی پہ قادر. یہ حق خدا کی عزت کی قسم, ہم ان کے محتاج نہیں. وہی آیت ہے قرآن کی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ سب اللہ کا امر ہے, ہم 14 اول الامر ہیں. اللہ اکبر. ایک مل کے صلوات اللہ فرمائے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. لیکن بات کل جہاں میں نے روکی تھی اسی کے آج اگلی بات کو کروں گا تاکہ آسانی ہو جائے. میں نے کہا قرآن کی آیت ابھی 2 رکوع اور 2 سکوات والی آیات آپ نے سنی. پھر میں نے کل آیت جو پڑھی تھی رکوع اور سکوات سے ریلیٹڈ وہ تھی کہ اللہ کہتے ہیں جب اس در پہ بنو ہاشم کے دروازے پہ سائل آتا ہے ملک بھی آئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ انا یتیمم و مسکینم و اسیرا. اب پڑھو جملہ خدا کی عزت کی قسم آپ کی سماعتوں کا حق ہے جو جملہ ہدیہ کرنے لگا. آواز تخیل آئے کہ جانتے ہو یہ جو فقیر بن کے آیا تھا نا اس کا نام کیا ہے؟ تو تاریخ نے قرآن نے پتہ کیا بتایا, یہ جو آج سائل بن کے بنو ہاشم علی بادشاہ کے ولایت والے شاہی باغ پہ کھڑا ہے, اس فرشتے فقیر کا نام کیا ہے جو کہتے ہیں انا یتیمم و مسکینم و اسیرا؟ اس کا نام ہے میکائیل. سر اٹھانا, اس کا نام ہے میکائیل. اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اس کا کام کیا ہے؟ کیا معبود اس کا کام کیا ہے؟ یہ میرے امر سے تمام کائنات میں رزق بانٹتا ہے. سر اٹھانا, یہ میرے حکم سے پوری دنیا میں رزق بانٹتا ہے. اللہ نے فرمایا ابھی بھی نہیں سمجھے کہ جو پوری دنیا میں رزق مانگتا ہے وہ آگے درے ولایت سے مانگتا. اللہ اکبر. اللہ کی عزت کی قسم, جو پوری کائنات میں رزق بانٹتا ہے وہ آگے درے ولایت سے مانگتا ہے. اور اچھا میں نے پہلے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی جب وحی لے کے جاتے تھے نا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے تو اللہ ملک بھی نہیں کہتا تھا, رسول کہتے ہیں پیغام رسائی کرنے والے کو. قرآن نے کہا ان ربک رسول کہ تیرے دروازے پہ رسول آیا ہے. کبھی کہا عزت والا مہمان آیا ہے. اور جب میں نے کہا اس طرح پہ آتے تھے تو کہتے ہیں یتیمم و مسکینم و اسیرا. اتنا خلاصہ اس بات میں 2 راتیں بھی لگ جائیں تو بات مکمل نہ ہو. یعنی فرشتوں نے سلیقہ بتایا ہے کہ جب بھی آل محمد کے در پہ آنا تو عاجز بن کے تم آنا, نواز وہ خود دیں گے. اللہ اکبر. بتایا ہے یہاں کبھی متکبر نہ
بھی آنا تقریب میں آنا، جب بھی آنا ادب میں آنا. خدا کی عزت کی قسم، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ فلسفہ، یہ لاجک ہمیں اہل بیت نبوہ کے گھر سے ملا ہے. ایک مل کے صلوات اللہ فرمائیں صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا لیکن بڑی مزے کی بات ہے، یہ تو قرآن میں لکھا نا 3 دن پوری تاریخ کی ذمہ داری سے 3 دن جناب علی کے گھر کی روٹیاں اللہ کے عرش پہ جاتی ہیں. اللہ میرے بزرگوں نے کہی کہ سرکار 3 دن جناب علی بادشاہ کے گھر کی روٹیاں در ولایت سننے آئے ہو. جس گھر کا میرے رزق اور جس کا ایمان ہے کہ میرا رزق اولاد صحت آل محمد کے توسل سے ملتی ہے، وہ بندہ سر اٹھائے. 3 دن تاریخ نے کہا آل ابا کے در سے عرش پہ روٹیاں جاتی رہی. لیکن جانتے ہو مزہ کیا ہے، لطف کیا ہے؟ لطف یہ ہے کہ وہ لے کے جاتے رہے جنہیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اکبر، سر اٹھانا میرے بزرگ سے بڑا فضائل نہیں ہے. وہ لے کے جاتے رہے جنہیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور دیتے بھی پتہ کون تھے؟ مولا علی خود آگے نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر، بڑا خوبصورت کر رہا ہوں. سرکار علی خود آگے نہیں دیتی تھی. بی بی سیدہ پہلی اس تک نہیں آتی تھی. یہ بھری ہوئی ہے کتابوں سے پوری تاریخ. پتہ کیا کہتے تھے؟ مولا کہتے تھے جاؤ فضا عطا کرو. اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جملہ تھا. جاؤ فضا عطا کرو. پھر کیا کہتے تھے؟ جاؤ فضا عطا کرو، جاؤ فضا عطا کرو. اور یہی قرآن ہے نا کہ جب شکریہ کے طور پہ جبریل نے یہ کہنا چاہا کہ بی بی میرا شکریہ، بی بی وجد میں آگے کہتی ہے نہ تیری جزا چاہیے نہ تیرا شکریہ چاہیے، یہ تو 3 دن تجھ کو میں نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا. اللہ اکبر، یہ تو 3 دن میں نے تجھے، اللہ اکبر، 3 دن میں نے تجھے، 3 دن میں نے تجھے وجہ اللہ کا صدقہ دلایا ہے. اب سر اٹھانا. اچھا اہل بیت کے گھر میں بڑا فلسفہ دینے لگا ہوں تاکہ یہ میرے بچوں کو بھی یاد رہے. 2 بیویاں کائنات میں بڑی عجب منزل پہ گزری ہیں. خدا کی عزت کے ساتھ جانتے ہو، پڑھو وفا تمہارے چہرے کھل جائیں گے. ایک عباس کی ماں ام المؤمنین، دوسری سیدہ کی کنیز جناب فضا. جانتے ہو وفات کیا ہے؟ پڑھو جملہ، سرکار دیتے ہیں اجازت. وہ آخری میرے جوان تک چہرے نہ گرے تو علی کا نوکر ہی نہیں ہوں. اے مجھے بابا توجہ رکھیے گا. کیوں پڑھی؟ کیا وفات؟ وہ ماں ہو کے کنیز کہلواتی رہی، یہ کنیز ہو کے ماں کہلواتی رہی. اللہ اکبر، یہ منصبے اہل بیت ہے. وفات کا یہ تقاضا ہے. وہ ماں ہو کے کنیز کہلواتی اور فضا کنیز ہو کے. یہ ایک مل کی صلوات فرماتے محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. لیکن پھر اس گھر کا لیجیے گا تو فضا عطا کر دیجیے. مجھے ایک لاجک دینا تھا، میں بات بغیر لاجک کے کرتے نہیں ہوں، یہ ممبر کا حق ہے. کوئی بندہ، ہم کہتے ہیں نا انما یرید اللہ لیصلح بین البیت ویطہرکم تطہیرا. شاہ جی آپ کے ساتھ سیدہ کی جدہ کا صدقہ رزق علم جو آ رہا ہے وہ اسی طرح میں ڈلیور کر رہا ہوں کہ ان کے پاس نجاست نہیں جا سکتی. اسی طرح سرکار ان کے پاس نجاست نہیں جا سکتی. مجھے سر پہ قرآن رکھ کے کائنات کا کوئی بھی عالم یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ایک دن بھی جناب فضا نے سیدہ سے یہ کہا ہو کہ بی بی آج میں روٹی بنانے کے قابل نہیں. اوے اوے اوے، اللہ اکبر، بہت بڑی منطق تھی. یعنی جن کے گھر میں رہ کے غیر معصوم کے تقاضے بھی معصوم ہو جائیں. اللہ اکبر، بات مشکل تھی لیکن جن تک پہنچی تو میں سلام کر رہا ہوں. جن کے گھر میں رہ کے غیر معصوم کے تقاضے بھی معصوم ہو جائیں اسے در اہل بیت کہتے ہیں. لیکن سر اٹھانا. اچھا بارہا آپ نے دیکھا، میں نے کہا کتنی بار غلط آئے روٹیاں لینے کے لیے، لیکن علی کے ملک کا حوصلہ بھی تو دیکھو. کبھی سلمان نے کہا یا علی آج مجھے بھی جنت لے جا. جو نوکر بیٹھے علی کے ودان شروع کی میرے سر اٹھانا. کبھی ابو ذر نے کہا ہم نے بھی جنت جانا ہے، کبھی مقداد نے کہا ہم نے بھی جنت جانا ہے. شاہ والوں سے کوئی ایک بار بھی وہاں نہیں گیا، اور وہاں والے کبھی درزی بن گئے،
اور وہاں والے کبھی آیت لے کے آتے ہیں، کبھی پیغام لے کے آتے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ گھر وہاں سے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، یہ وہاں کے انوار الہیہ ہیں، یہ وہاں کے راز ہیں۔ تو توجہ فرمائیے گا۔ لیکن ایک جملہ آپ نے مسلسل یہ آیت سنی ہے، لیکن آج اس کے بعد بول رہا ہوں، میں نے کہا وہ لے کے جاتے رہے سرکار، بات پہلے سنی ہو کبھی یا کہیں پڑھی ہو تو پھر حق نہیں بنتا جب نوکر کا حق ہو پھر علم والے سے خیرات آئے گی۔ وہ روٹیاں جاتی کہاں تھی؟ سرکار فلسفہ تو یہ ہے آپ دال لے کے نعرے لے کے گھر چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی تو میری قوم کو بتائیں نا، وہ تو عام جو ملک لے کے جاتے تھے، فرشتے لے کے جاتے تھے، اللہ کہتے ہیں یہ تو بنے ہی عبادت کے لیے ہیں، نہ نیند کا تصور، نہ اون کا تصور، نہ کھانے کا تصور، نہ پینے کا تصور، یہ تو بنے میری ڈیوٹی کے لیے، یہ تو خلقی عبادت کے لیے ہوئے ہیں۔ تو جنہیں کھانے کی تمنا نہیں تھی وہ روٹیاں لے کے کہاں جاتے تھے۔ پھر میں نے جب تاریخ اٹھائی شاید تب مجھے پتا چلا کہ سیدہ کی بیچی ہوئی روٹیاں جنت میں قیامت تک کے شہیدوں کا رزق بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑا فلسفہ تھا، غازی کے دم سے بیٹھا ہوں، بہت بڑا غازی فلسفہ تھا۔ سیدہ کی بیچی ہوئی روٹیاں جنت میں قیامت تک کے لیے شہیدوں کا رزق ہے۔ سیدہ کی خدا کی سب قسم یہ تکل بات دے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں رزق کیا ہے؟ بندے سے پوچھا مولا تو امام میرے 5 والے دن آئے نے فرمایا مل کے صلوات پڑھو، فرمایا مولا رزق کیا ہے؟ رزق ہم سن رہے ہو تو رزق کی ڈیفینیشن بھی سنتے جاؤ۔ مولا رزق کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا اللہ جس پہ زیادہ راضی ہوتا ہے اسے زیادہ رزق دیتا ہے۔ سر اٹھانا، جس پہ زیادہ راضی ہوتا ہے اسے زیادہ رزق دیتا ہے۔ بندہ پریشان ہوا، اس نے کہا مولا تو پھر جو آپ کی چھت کے ولایت کے منکر اتنے بڑے ٹائٹینک ہیں، عام لفظوں میں آسان کر کے بولوں یہ اتنے بڑے جو جواہر کے، جائیداد کے، پراپرٹیز کے اتنے بڑے جو سارے مال جواہر دنیا اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی رزق ہے، تو کیا پھر اللہ ان پہ بھی زیادہ راضی ہے؟ فیصلہ میری قوم نے کرنا، فکرہ میرا نہیں میرے امام کا ہے۔ سر اٹھانا، کیا اللہ ان پہ بھی راضی ہے؟ امام کو چلا لایا، بندے کی طرف دیکھا، کب تو رزق کسے سمجھتا ہے؟ روٹی کپڑے مکان کو، کب مولا پھر رزق کیوں ہے؟ کہا اللہ جس پہ زیادہ راضی ہوتا ہے اسے علی دے دیتا۔ خدا کے ساتھ دل بولا، تیرا مولا میرا مولا۔ اب پہنچی بات، اللہ نے کہا یہ عدلی الہیہ ہے معصوم کی زبان سے کہ اللہ جس پہ زیادہ راضی ہوتا ہے اسے زیادہ علی دیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ اتنا اپنی عرفانیات کے پردے ہٹاتا ہوا اس کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ یہ فیصلے ہیں توحید کے، یہ باتیں ہیں توحید کی، لیکن خدا کی عزت قسم سر اٹھانا۔ کل بات کی بیت اللہ پہ، میں نے یہ ریپیٹڈ جملہ کا اس سے بات آگے بڑھانے لگا ہوں، میں انہی باتوں میں سے آگے باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ اشرح محرم الحرام میں نے کہا جو علی کی کعبے والی لکیر نہیں نہ مٹا سکے وہ نبی کی غدیر کیسے مٹائیں گے؟ جو ہاتھوں میں بات پہنچی گی میرے سننے والوں تک، اس سے آگے بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا میں نے کعبہ وسط میں رکھا، زمین کے سینٹر میں رکھا، زمین کے درمیان میں رکھا۔ اس کو رکھنے سے پہلے جانتوں کا نظر کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کے سینٹر میں علامہ مجلسی سے لے کے اس موقع تک خدا کی عزت کی قسم اب خیرات تمہاری آئے گی بتانا میرا کام ہے، حق ادا کرنا میری قوم کا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے زمین کے سینٹر پہ کعب اونچی جگہ کو کہتے ہیں نا، علی بھی بامائنا بلند، یہ میرے بچوں کو بھی تاکہ پتا چلے، علی بامائنا بلندی کے، کعبہ بامائنا بلندی کے، تو بلندی آتی ہی بلندی پہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھانا، بلندی آتی ہی بلندی پہ ہے، پستی میں بلندی کا تصور ہی نہیں۔ سر اٹھانا، میں نے کہا پروردگار کیا راز ہے عالم تصور میں؟ کہا ہم نے جب وسط زمین کا بیلنس سٹیٹس ماڈل قائم کرنے لگے، جب زمین بچھانے لگے تو ہم نے زمین کا وسط تلاش کیا، اور وسط تلاش کر کے میں نے ملک سے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، میں نے فرشتے سے کہا کہ اس کے وسط میں علی
علی لکھو، سر اٹھانا، اس کے وسط میں علی لکھو۔ اس نے حیران ہو کے ملک کہتے پروردگارا تو بے نیاز ہے، تیری حکمت میری ہر اپنے لفظ بھی پڑھنے اور چہرے بھی، تو بے نیاز ہے، تیری حکمت سمجھ نہیں آتی، لیکن میرے مالک شاہ علی لکھوا رہا ہے، شاہ سے آدم کی اولاد بھی گزرے گی، شاہ سے جانور بھی گزریں گے، شاہ سے پرندے بھی گزریں گے، شاہ سے انسان بھی گزریں گے، ان کے قدم آئیں گے، تو شاہ پہ علی لکھوا رہا ہے۔ فرمایا تو شاہ پہ علی لکھ، میں یہاں پہ کعبہ رکھ لوں گا۔ تو یہاں پہ علی، میں یہاں پہ کعبہ رکھوا دوں گا۔ تو وسط کعبہ میں آئی بنی ممکنات۔ ایک جملہ پڑھوں، خدا کی عزت کی قسم کعبے تک بات آئی ہے، ولایت مجھے پڑھنی ہے، فضائل اتنے ہیں کہ خدا ہے میں رات تک عبادت ہو جائے گی، لیکن سر اٹھانا، جو مورخ، جو تاریخ دان، جو راوی یہ لکھتا ہے، جانتے آپ متولی کعبہ ہے سرکار ابو طالب، متولی تاریخ ہے، اس لیے ساتھ کہوں کہ بچوں کو پتا چلے کہ ابو طالب کا گھر بھی ایسا ویسا گھر نہیں تھا، کعبے کی چابی ہوتی ہی ابو طالب کے پاس تھی۔ اللہ اکبر، متولی کعبہ ہے جناب ابو طالب، لیکن جانتے ہو جب بنت اسد چلی، تاریخ کے باپ کے مورخ کے منہ بند کر دیے بی بی نے قیامت تک کے لیے۔ بی بی چابی گھر چھوڑ کے آئی ہیں، بھول کے نہیں آئی۔ آئے 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 خدا کی عزت کے ساتھ بڑا کم قیمتی جملہ تھا وہ، آخری میں میرے بھائیوں کے جو چہرے کھلے میں نتیجہ دوں، بی بی چابی گھر چھوڑ کے آئی ہے، میں نے کہا بھول کے نہیں آئی۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ اگر سیدزادہ چابی ساتھ لے آتی تو کائنات کا مورخ یہ لکھ دیتا اس میں کون سا معجزہ تھا، اس میں کون سا فضائل تھا، چابی گھر پڑی ہوئی تھی، بی بی ساتھ لے آئی، تالا کھولا، اندر چلی گئی، یہ کون سی معجز نمائی ہے، یہ کون سی لاجبی ہے، یہ کون سی فضائل علی ہے، یہ کون سی ولایت ہے۔ لیکن آواز تخیل آئی، آج اللہ قانون ہی بدل دے گا، آج اللہ تقاضا ہی بدل دے گا۔ آواز آئی بنت اسد چابی گھر میں رہنے دے، تالا در پہ رہنے دے۔ اللہ اکبر، ساتھ اٹھانا کبھی آواز آئی چابی گھر میں رہنے دے، تالا در پہ رہنے دے، میں دیوار میں در بنا کے زمانے کو بتاؤں یہ آئی نہیں، یہ بنائی گئی ہے۔ اس سے آگے مجھے رہنا ولایت پہ ہے، تمام کائنات کے محدث مورخ عالم جانتے ہیں۔ پھر وہ جو منظر تھا وہ تو اللہ کے آسمان نے بھی بغیر احمد کے دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت منظر۔ لیکن ایک جملہ آگے کرتا جاؤں میرے شیعہ سنی بھائیوں، جہاں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ وحدت کی بات کرو کیونکہ یہ شرط درسگاہ ہے، لیکن اپنے نبی کی حرمت پہ۔ اچھا عجب منظر کا شاہ جی، آج تک خدا کی عزت کی قسم جتنی خطابت کی جائے، جتنی آپ نبی پڑھے ایسے لگتا ہے علی پڑھا جا رہا ہے، اور آپ علی پڑھے تو ایسا لگتا ہے نبی پڑھا جا رہا ہے۔ اتنا خوبصورت منظر خدا کی عزت کی قسم نہیں ملتا۔ لیکن سر اٹھانا ایک فیصلہ میں کر کے جا رہا ہوں، پیغام عشروں میں دیے جاتے ہیں، مجلسوں میں اتنا ٹائم تھا، لیکن ایک پیغام اس وسیلے میں سرکار دے کے جا رہا ہوں میں اپنے پاک نبی کی حرمت پہ۔ آپ نے اگر ریڈ کلر کا گلاسز چشمہ اینک لگائی ہو اور ایک بندے نے بالکل نہ لگائی ہو تو باہر سے آپ اسے پتہ کیا کہیں گے، دن چڑھا ہو اور ریڈ اینک والا اسے کہے گا میں لفظ پڑھ جاؤں گا تم بستر تک دعا دو گے۔ ریڈ اینک والا محمد علی بھائی سے کہے گا کہ جو سورج کا رنگ ہے وہ ہے سرخ۔ اسی طرح اچھا ادھر سے اگر بلو گلاسز والا آ جائے تو اس سے پتہ کیا کہے گا، اگر تو جھوٹ بول رہے ہیں سورج کا رنگ سرخ نہیں، اس کا رنگ تو نیلا ہے۔ ادھر سے کوئی اور رنگ والا آ جائے تو کہے گا تم دونوں غلط ہو، نہ لال ہے نہ سرخ ہے، اس کا رنگ تو یہ ہے جو سی میں نے گلاسز لگائی ہوئی ہے۔ جبکہ نتیجہ اتنا خوبصورت ہوگا دعا ہو جائے گی، جبکہ نہ سورج کا رنگ میرے جان سرخ ہے، نہ سورج کا رنگ میں نے کبھی فضول بات نہیں کی ممبر پہ، نتیجہ سننا، نہ سورج کا رنگ سرخ ہے، نہ سورج کا رنگ نیلا ہے، نہ سورج کا رنگ کوئی اور ہے، سورج کا وہی رنگ ہے جو قدرت نے اسے عطا کیا۔ سر اٹھانا، سورج کا وہی رنگ ہے جو قدرت نے اسے عطا کیا۔ تو پھر بظاہر بات
ان کا نام ہے. ایک مل کے صلوات اللہ فرمائیں. اتنا خوبصورت فضائل سن رہے ہیں کہ یہ کہیں اگر گرمی ہے نا تو نہ گھبرائیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ گرمی قیامت والی گرمی سے بچائے گی. اللہ اکبر. جن کے دلوں میں ولایت علی کی سرگرمی ہے وہ تپتے ہوئے سورج میں پیغمبر کو غدیر میں دیکھ لیں. آئے ہائے اللہ اکبر. تمہیں لطف آئے گا خدا کی قسم. لیکن ایک سر اٹھانا فلسفہ دینا ہے. مولا اسی طرح ٹہل رہے تھے. میں ہوں اپنے ٹاپک پہ ولایت. اب ٹہل رہے تھے تو بھائی تو پیچھے بڑے پیارے صحابی عمار یاسر. تو مولا ایک دم سے ٹہلتے مسکرائے. عمار نے قدموں میں ہاتھ رکھ دے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا نے جواب عرض کیا سلام. تم پہ بھی سلامتی ہو عمار کے. تو مولا حیران ہو کے کہتا ہے مولا آج بات بڑی لگتی ہے. سرکار نے فرمایا عمار وہ کیسے؟ کہ مولا چلتے چلتے آپ مسکرائے ہیں. پڑھو جملہ مولا کا تمہارے چہرے کھل جائیں گے. سرکار آج چلتے چلتے مسکرائے ہیں. ماشاءاللہ وہ بارگاہ اپنے نگاہ سے بھرپور ہو گئے. کہ مولا چلتے چلتے مسکرائے ہیں بات بڑی لگتی ہے. مولا مسکرا کے دیکھ کے کہتے ہیں عمار آج عیسیٰ کی بات یاد آ گئی. آئے آئے بڑا خوبصورت ہے. تو عمار آج عیسیٰ کی بات یاد آ گئی. عمار عرض کر کے کہتے ہیں مولا عیسیٰ کی بات یاد آ گئی اور مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. سر اٹھانا امت کو بتانے کے لیے. مولا عیسیٰ کی بات یاد آ گئی مسکرا رہے آج رہے ہیں. نوکر کو بھی تعلیم فرما دیجیے. کہا عمار سن جانتے ہیں جب اللہ نے عیسیٰ کو امر الہی دیا نا, جب عیسیٰ پرندہ بنانے لگے, جب پرندہ بناتا تھا عیسیٰ تو جانتے ہو بڑا پانی سے بنانے کی کوشش کرتا تھا. سر اٹھانا یہ فکر ہے میرے مولا کے. کہا عمار بڑا عیسیٰ پرندہ پانی سے بنانے کی کوشش کرتا تھا لیکن جانتے ہیں عمار اس وقت تک عیسیٰ پرندہ نہیں بنا سکا جب تک اس نے تورات شامل نہیں کی. آئے آئے فکر ہے میرے مولا کے خدا کی عزت کی قسم. کہا عمار اس وقت تک عیسیٰ پرندہ نہیں بنا سکا جب تک اس نے مٹی شامل پانی میں نہیں کی. اس نے مٹی کو شامل کیا تو ایک خمیر بنا, اس میں پھر صورت بنی, اس میں پھر پرندہ بنا, اس میں پھر ہوا اڑی. ساتھ اٹھانا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں ملک حاجی رحمان امام بارگاہ میں. کہا اس نے پہلے تورات ملائی, اس نے پہلے مٹی ملائی, پھر خمیر بنا, پھر تصویر بنی, پھر پرندہ بنا, پھر روح آئی, پھر پرواز کی. پانی اور مٹی سے عیسیٰ نے پرندہ مکمل کیا. علی کے چھٹنے درجے کا نوکر ہے بہلول جو خالی تورات سے جنت بناتا رہا. آئے آئے مل کے یہ حق علی کے چھٹنے کی نتیجہ سنو. علی کے چھٹنے درجے کا نوکر ہے بہلول جو خالی مٹی سے جنت بناتا رہا. 11 اماموں تک رہا بہلول. 6 حجتوں میں بہلول کی جنت کی ضمانت دے کے دنیا کو بتایا کہ یاد رکھنا جنت تیرے عمل کا نام نہیں, جنت علی کے عشق کا نام. جنت تیرے عمل کا نام نہیں, جنت علی کی مودت کا نام ہے, جنت علی کی ہدایت کا نام ہے, جنت علی کی محبت کا نام ہے. دل کے صلوات جنت 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 کا تصور. آپ آئیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعور اور شعور میں بڑا فرق ہوتا ہے. اکثر کہتا ہوں اگر شعور سے بھی علی کی آئین نکال دیں تو شعور رہ جاتا ہے. بڑوں جملہ نہیں, اتنی بیداری کا نہیں تھا جو حق ہوا. اب تمہارے چہرے گر جائیں گے. شعور سے علی کی آئین نکال دو تو شعور رہ جاتا ہے. اگر عقل سے علی کی آئین نکال دو تو پھر عقل کے بھی کل ہو جاتے ہیں. ایک مل کے صلوات اللہ فرمائے محمد. علم لدنی کے وارث ہے نا علم کی نام, لیکن مجھے پڑھنا ہے. میں پہلے کہتا ہوں یا اللہ کے قرآن سے یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو حدیث سنیے نا علی مدینہ العلم نہیں وہ علی کا. تو ہمارے ذاکر عالم محدث ماشاءاللہ کے ٹائم ہو تو آگے بھی پڑھے ہو. آگے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انا دار الحکمتی. اللہ اکبر. انا دار الحکمتی وہ علی کا.
اچھا یہاں پہ لسان رسالت رکی نہیں، پھر فرمایا انا دار الہدایہ اچھا پھر بھی زبان رسالت میں رکی، پڑھو جملہ انا دار الجنتی، اللہ اکبر، انا دار الجنتی وعلی بابها، انا دار الجنتی وعلی بابها۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اگر میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اگر میں ہدایت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، کیونکہ رسول کو پتا تھا علی ہدایت دے گا یہ نہیں لیں گے، سب اٹھانا، رسول کو پتا تھا علی ہدایت دے گا نہیں لیں گے، علی حکمت دے گا نہیں لیں گے، علی علم دے گا نہیں لیں گے، کون لیں گے؟ جن کے دل اللہ نے منور کیے ہیں، کون لیں گے؟ جو حصول علم کے لیے آئے ہیں، اس لیے پیغمبر نے قیامت تک کے لیے، صرف تب تک کے لیے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ انا دار الجنت وعلی بابها، جنت کا کل بھی دروازہ علی تھا، جنت کا اب بھی دروازہ علی۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل الجنہ، تو ایک مل کے صلوات اللہ فرمائے محمد وعلی آگے زادی آپ کو سلام بات پہنچی میرے سننے والے اس میں آپ چھوڑ دیں۔ اچھا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اسی فکرے بڑا خوبصورت تھا، خدا کی ضرورت ہے، انا وعلی من نور واحد، یہ بھی حدیث مبارکہ اسی نمبر سے تلاوت ہوئی، قل هو اللہ احد، علی نے جیسے توحید بتائی وہ بھی اس ممبر سے ظاہر ہوئی، لیکن ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں الذی یفسس فی صدور الناس، کہ اللہ نے کہا اسلام ہے دلوں میں، اور شیطان پتہ کہاں تک آتا ہے؟ دلوں تک نہیں آتا، سینے تک، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ الذی یفسس فی صدور الناس، یہ تمہارے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اللہ اکبر، سر اٹھانا چاہیے، تمہارے سینوں میں، قرآن ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ تمہارے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، پھر کہہ رہا ہوں یہ تمہارے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جانتے ہو شیطان دل تک کیوں نہیں آ سکا؟ کیونکہ وہ گھر ہی علی کا تھا، مغربیان کا ہاتھ تھا، جو نوجوانوں کے ہاتھ اٹھے، شیطان دل تک کیوں نہیں آ سکا؟ کہ وہ گھر ہی علی کا تھا، نہ کعبے جا سکا، نہ دل میں آ سکا، کیونکہ قلب المومن عرش و رحمان، اللہ نے کہا مومن کا دل خدا کا عرش ہے، تو پھر جب بھی علی علی کرنا ہو، چہرے بھی بولیں گے، نسلیں بھی بولیں، چہرے بھی بولیں گے، نسلیں بھی بولیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شیطان کون ہے۔ میں نے کہا تھا کہ خدیر کے میدان میں یہ ابن حارث نعمان فہری نے کہا تھا نا کہ اگر یہ الیکٹڈ سلیکٹڈ اللہ کے حکم سے ہے تو پھر ابھی مجھ پہ عذاب آئے، اللہ نے میں نے کہا جس سواری پہ تھا اس سواری کو بھی نابود کیا، اس بے غیرت کو بھی نابود کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ جان کے علی کو نہیں مانتا، سر اٹھانا، وہ نبی کے ہاتھوں پہ جان کے علی کو نہیں مانتا، تو پھر اسی لیے تو کہنے کہ نہ اللہ پہلی حجت کے منکر کو معاف کرتا ہے، نہ اللہ قدیر کی حجت کو معاف کرتا ہے، کیونکہ حجت کا تقاضا صرف خدا سے ہے، حجت کی تقدس صرف خدا سے ہے۔ وَقَفَا لَهَا زَكَرِيَّا، کل کی آیت یاد ہے کہ میں نے مریم کو پالا، ایک جملہ آدیا کرتا تھا ولایت کے سطح باب میں، کہا میں نے مریم کو پالا، لیکن جانتے جب جناب زکریا علیہ السلام دروازہ بند کر کے جاتے تھے نا، بی بی اکیلی تھی اندر، ولایت پڑھ رہا ہوں، بی بی اکیلی تھی وجہ اندر، تو اب اللہ ہوتا کہ جب بطن مادر میں اب عیسیٰ ہو، بی بی کو بھوک محسوس ہو، تو اللہ وحی کے امین فرشتے کو بھیجتا تھا، اور جانتے ہو تمہیں بی بی فرشت ملک کیا کہتا تھا؟ بی بی اٹھیے، چشمے کے پاس جائیے، پانی آئے گا، پی لیجئے، بی بی اٹھیے، درخت ہلائیے، میں نے ولایت بتانی ہے جس گھر میں نازل ہوئی ہے، اس گھر کا تقدس کیا ہے، بی بی اٹھیے، کیونکہ اللہ نے کہا فرشتہ صرف عبادت کے لیے خلق ہوا ہے، اس لیے آگے کہتا تھا مریم بی بی اٹھیے، چشمے کے پاس جائیے، پانی گرے گا، پی لیجئے، بی بی اٹھیے، درخت ہلائیے، کھجوریں گرے گی، اٹھا کے کھا لیجئے، میں دو عالموں کے مابین بیٹھا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اے اللہ کی امین کے وحی جبرائیل، اب بی بی اتنے امتحان سے گزر رہی ہے، اگر خود پانی پلا دے تو کیا حرج ہے، اگر خود کھجوریں لا کے دے دے تو کیا حرج ہے، عجب نہیں آوازیں تخیل آئے، میں نے کہا اپنے زمانے کی بطول ہے،
مریم یہ اللہ کا قرآن ہے، عرش سے لفظ اللہ آتا تھا، تو جو عرش سے کھانے منگوا کے بطول ہو، اللہ اکبر، یہ بیداری تھی، جو عرش سے کھانے منگوا کے بطول ہو، بات تو رزق کی آج ہو رہی ہے نا، وہ عیسیٰ کی ماں ہوتی ہے، اور جو عرش پہ روٹی بھجوا کے بطول ہو وہ حسنین کی ماں، وہ حسنین کی ماں، خدا کی قسم ایک فضائل کی میراث کو بلند ترین صلوات کا جو عرش سے کھانے منگوا کے بطول ہو وہ عیسیٰ کی ماں ہوتی ہے، اور جو عرش پہ کھانے بھجوا کے بطول ہو۔ مجھے آج حکم ملا مسائل میں جملہ فضائل کا پڑھنے لگا ہوں، لیکن منتصر بھائی آپ کے حق میں آپ آئے ہیں تو خدا کی قسم جتنے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہے، میجر صاحب سے لے کے ہر غیرت مند شیعہ سنی میرے پاکیزہ حسین کے چاہنے والوں تک پیغام دینا چاہتا ہوں، 70 مرتبہ میرے نبی نے کہا یا علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا، ولایت کا جملہ لکھ کے میراج ہوگی، 70 مرتبہ میرے رسول اللہ نے کہا یا علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا، اور ہر مرتبہ علی علیہ السلام نے آگے سے پتہ کیا کہا، یا رسول اللہ میں غلام، ہائے ہائے ہائے، میراج ہوگی ولایت کی، میرے بزرگوں نے ہاتھ اٹھا کے تائید کی، ہر دفعہ علی نے یہ کہا یا رسول اللہ میں غلام، کہا نہیں یا علی تو میرا خون، کہا نہیں یا رسول اللہ میں غلام، کہا نہیں یا علی تو میرا خون، کہا نہیں یا رسول اللہ میں غلام، لفظ پڑھنے لگا، کہا نہیں یا علی تو میرا خون، کہا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام۔ جانتے ہو نبی نے غلام کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ زہرا کے شوہر کا سٹیٹس غلام ہونا نہیں تھا، کعبے کا امام ہونا۔ اب جس کا ہے نہیں ہاتھ اٹھائے، زبان کے ساتھ دل بولا علی حق علی حق علی علی علی، یہ حق ہے سیدہ کے شوہر کا سٹیٹس، غلام ہونا نہیں، کعبے کا امام۔ اچھا آپ کہیں جی بڑے جذبات میں تنازع آئے نا، خطیب جملہ کہہ دیا چلے گئے، اب شریف تعالیٰ سے بات کر دوں، بہت بڑا فکرہ ہے۔ اگر ایک بار بھی زبان رسالت علی کو غلام کہہ دیتی تو سیدہ علی پہ حرام تھی۔ اللہ اکبر، بہت بڑا پیغام تھا، خدا کی عزت کی قسم، ایک بار بھی، اس لیے کہا یا علی تو غلام نہیں، تو تو کعبے کا امام ہے۔ ایک مل کے صلوات اللہ فرمائیں۔ دن قریب ہوئے، راتیں قریب ہوئی، ماشاءاللہ وہ حد نگاہ المومنین ہے۔ میں وہی چہرے دیکھ رہا ہوں یکم سے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور کثیر تعداد میں آگے یہ علم، یہ درسگاہ، یہ پیغام ترسیل ہوا، منتقل ہوا۔ لیکن آج مجھے جو حکم کیا گیا ہے وہ مصائب ہے اس بی بی کا جس سے مقتل میں لکھا یہ ام المصائب ہے، الجب اللہ۔ میں نے پہلے کہا میں نے اس بی بی کا مصائب پڑھنا ہے جو بی بی اس ممبر پہ مجھے لائی اور جس نے مصائب مجھے خیرات کے لیے، اس بی بی کا مصائب پڑھنا ہے جو بی بی پوری کربلا جوان کرتی ہے، الجب اللہ، پوری کربلا کو، ہاں یہ جملہ خدا کی، پوری کربلا کو جوان کیا علی کی مقدس بیٹی نے، جو مقصد شبیر کی وارث تھی، زینب عالیہ۔ اللہ اکبر، جانتے ہو میں نے مصائب پڑھنے اور گریا ہونا ہے، جب یہ بی بی آئی، میں تب جب سے پڑھ رہا ہوں بڑا یہاں کا مقدس مصائب ہوتا ہے، لیکن اب بالخصوص ام المصائب کا مصائب ہے۔ ام المصائب کا مطلب پتہ ہے میرے بچوں؟ تکلیفوں کی ماں، مصائبوں کی ماں، یعنی کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو علی کی بیٹی کو نہ ملی ہو۔ اللہ جل اللہ، جتنے امیر کی بیٹی تھی اتنے غریب حالات میں اجڑ گئی، لیکن سیدہ دو جو سید بیٹھے ہو تمہاری جدہ کا واسطہ دے رہا ہوں، سر اٹھانا، جانتے ہو مصائب سب سے بڑا کیا ہے؟ جب بی بی آئی نا منظر بھائی، جب پیدا ہوئی، نازل ہوئی، میں لفظ کہوں، جب بی بی کا ظہور ہوا تو سب سے پہلے جناب سیدہ بطول عذرا محمد کی بیٹی نے علی کی بیٹی کو گود میں اٹھایا، اور بی بی ساتھوں قطار بول رہے ہیں مصائب آج اتنا ہوگا کہ میرے ساتھ حاجی ملک رحمان کے در و دیوار بھی گریا کریں گے، کیونکہ ام المصائب کا مصائب ہے۔ میں کم بختی یا کنجوسی نہیں کروں گا، تم سن کے بولو تو تم مزیدار ہو۔ جانتے ہو بی بی ساروں قطار ہو
والی میرا سرتاج مولا، میں رو اس لیے رہی ہوں، میں جب بلاتی ہوں آنکھ نہیں کھولتی. اللہ جنوب کا ذرا سننا، میں جب سے بلا رہی ہوں آنکھ نہیں کھولتی. کہا لا میری بیٹی مجھے دے. ولی ممکنات نے زینب عالیہ کو اٹھایا. میں نے مسائل بالکل ابتدا سے شروع کیا. مولا نے یوں اٹھایا، بی بی نے آنکھ نہیں کھولی. کہا زینب بابا بلاتا ہے بول رہا. بی بی نے آنکھ نہیں کھولی. وقت تاریخ لکھی، امام حسن آئے. کہا بہن کو مجھے بھیجیے. سخی نے اٹھایا، کہا تیرا امین بھائی آیا ہے، آنکھیں کھول. بی بی نے آنکھیں نہیں کھولی. مقدس نے لکھا ایک دفعہ زہرا کا غریب بیٹا گھر میں داخل ہوا. کہا سارا گھر رو رہا ہے، کیا ہوا؟ مدینے میں ہم اجڑ گئے ہیں. آواز آئی حسن کی، حسین آنکھیں نہیں کھولتی، بہن آنکھیں نہیں کھولتی. کہا لائیے مجھے دیجیے. یوں مظلوم کربلا نے اٹھایا. کہا امیر کیا جانے امیر غریبوں کو کیسے بلاتے ہیں. لاؤ مجھے بہن دو. قریب لا کے حسین کہتا ہے میری تیرا غریب بھائی ہوں، آنکھ کھول. جناب سیدہ نے آنکھ کھولی، پہلی نظر حسین کے چہرے پہ پڑی. اب پڑھو جملہ شاید جو سید بیٹھے. ایک فکرہ تو بی بی نے کہا ہوگا نا، حسین تیری
आएगी। जब रसूल अल्लाह की कब्र की जानिब बढ़ी ना, कहा नाना बेटी आ गई। हाय हुसैन, मैं पढ़ गया जुमला, अल्लाह जाने वो किस ख्याल में था जिसके सर से गुजरा, लेकिन हर गैरतमंद शिया सुन्नी भाई किलिया उजारी कर रहा है। कहा नाना बेटी आ गई, नाना बेटी आ गई। लेकिन नाना एक दर्द तुझे सुनाने आई है ज़ैनब, जानते हो कौन सा दर्द था? मुझे शहादत नहीं दो फिक्र पढ़ने अब्दुल मसाइब के। कहा नाना वो बड़ा दर्द था इधर नेज़े की अली से, जब हुसैन जीन से जमीन पे आया, उधर कमीना शिमर फौजों के दस्ते को लेके ते मेरे खैमे में आया कि कहा है सज्जाद, नाना मेरे सज्जाद बचाया है। नाना चलते हुए खैमों में मेरा सज्जाद उठाया। नाना कोई इधर से नेज़ा मारना था, मैं हाथ करती थी, मालूम करना जब सैयद बैठे, नाना कोई इधर से नेज़ा मारना था, मैं हाथ करती थी। नाना कोई सामने से मारना था, मैं सर करती थी। नाना देख, और मेरे सर में कोई जगह नहीं, और जिसमें या हुसैन रो गया नज़ारो। मैं रो पड़ा, मैंने पहले कहा मैंने भीख में लिया मसाइब बीबी से, मैं मसाइब नहीं पढ़ सकूंगा। एक जुमला पढ़ना चाहूंगा, नाना देख तेरी बेटी बड़ी जख्मी हो गई। नाना देख उम्मत ने अजर रिसालत दे दिया, अब आई है ना जब नाना की कब्र पे, जानते हो नज़ारो अपनी फटी हुई बुरके की चादर जो पता नहीं कब मिली बीबी को। मगर का मसाइब पढ़ना चाहता हूं, अब रखी ना सैयदा ने कि कब्र रसूल का भी कहा ज़ैनब उठा ले, ज़ैनब चादर उठा ले। बीबी रो के कहती है नाना, और मैं पूरी मकबल में कहती नहीं, और मेरा हुसैन और मेरे सामने बेकफन पड़ा रहा, और मैं कह के गुजर गई, और मेरा लाल और मेरी चादर होती और तुझे कफन देती। या सैयदा हौसला, मुझे मसाइब पढ़ने मातम की सदाएं हैं। काश मेरी चादर होती, मैं तुझे कफन देती। आखिरी फिक्रा है और इससे पे कयामत आएगी। खुदा की इज्जत की कसम, आज जानते हैं, मैं पढ़ो जुमला, आज सैयदजादे ने ये फर्शिया सा बिछाए ना, खुल के रोना। जानते हो क्यों? आज तुम्हें कोई तमाचा नहीं मारेगा, आज तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। सैयदजादे ने बड़ा एहतमाम किया हुसैन की मजलिस का, आज खुल के रोना, आज तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। शिया सुन्नी मरवीहा के ये हुसैनी इमाम बारगाह है, कोई शाम का बाजार नहीं उस बीबी को पुरसा देगा। और जो 26 शहर 72 मोड़ 144 गली और भाई के कातिल से कहती रही, और तूने मार तो लिया, आप मेरी चादर। क्या सैयदा रो गया नज़ारो, तूने मार तो लिया, अब मेरी चादर दे दे। तूने मार तो लिया, अब मेरा बुर्का दे दे। खुदा की इज्जत की कसम, सुनोगे आखिरी जुमले का मैंने वादा किया था। और अज़ादारों ये अब देखना मेरी तरफ, तुमने बड़ा क्रिया की है। हर आंख में जो जवान हो, मातमी हो, शिया हो, सुन्नी हो, दुआएं दे के जा रहा हूं। मरवीहा में जो अहले सुन्नत की बहन है, ज़ाहिद अब्बास सैदरी की बहन है, जो अहले तशरीह की बहन है, ज़ाहिद अब्बास सैदरी की बहन है। लेकिन यूं जुमला कह के जा रहा हूं, खुदा की इज्जत की कसम, सुनोगे जुमला। अली ने जब अपनी बेटी दी थी ना अब्दुल्ला बिन जाफर को, एक जुमला कहा था कि कभी सवाल नहीं करेगी तुझसे। अमीर बाप की बेटी है, अब्दुल्ला कभी सवाल नहीं करेगी। लेकिन जो मुझे आलिया ने कहा है ना, आज तुझे कहना चाहता हूँ, मालूम कर लेना। अब्दुल्ला की आवाज आई, बोला वो क्या है? कहा उसने सिर्फ एक शर्त रखी है, मेरे निकाह नामे से पहले मौला अब्दुल्ला को ये कहना, मुझे रोज एक मर्तबा हुसैन के घर जाने दे। मालूम करना, और मुझे हुसैन के घर जाने दे, और मुझे बड़ा प्यासा है, और मेरा लाडला है, और मेरा बाज आया है। अल्लाह जाने वो क्या मंजर था जब कटे हुए लाशों से सज्जाद रुहानी और सज्जाद बचाती। बस सयार अल्लाह ज़िना ज़लमू
میری روتی آنکھوں سے دعا مانگنا میرے اللہ جتنا کریا ہوا میں امام بارگاہ میں جتنا ماتم ہوا اللہ اس خان وعدہ کے درجات بلند فرما بارگاہ بھر محمد و آل محمد کا صدقہ شاءاللہ کسی کی بہن پردیس میں نہ روک کے کرے دعا مانگنا بھر محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما انہی آنسوؤں سے دعا کرنا مالک ہم بے یار و مددگار ہیں تیرے قائم کے بغیر اس پردے والے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما جو سار اللہ ہے جو خون حسین کا وارث ہے مولا بحق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہمارے قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما ایک اعلان ہے کل اسی امام بارگاہ میں پورے 1 بجے سید میر حیدر علی میر قصر راج کی جانب سے مجلس ادا ہوگی سارے مل کے علم والے کو فرصہ دینا اس کو فرصہ دینا جس کی مرشد زادی اجڑ گئی اس کو فرصہ دینا